آئیے نائک صاحب کو سنتے ہیں پہلے. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. یعنی اس جاہل زمانہ کے نزدیک مانگنا پوجا ہے. تقابل کیا نا اس نے. جی جی جی. کہا کہ آج کی تاریخ میں تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. اور اس کے بعد وہ بولنا یہ چاہ رہا تھا دوسرے جملے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے، تو اس کے منہ سے نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے، کیونکہ وہ زبانی اس کی ویسی ہے کہ پھسل گئی ہو. اب نجد کی چکنائی کھائیں گے تو پھسلیں گی نا، کیونکہ اونٹ کی چکنائی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے نقصان دہ. تو اب دوسرا پھر کہا اس نے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، لیکن جو مر گیا، یعنی حضور کوئی اس کے نزدیک مردہ ہے معاذ اللہ، جو مر گیا اس سے نہیں مانگ سکتے، عزت کرتے ہم. اب دوسرے صاحب کو بھی سن لیں، ان کا بھی فلسفہ بڑا عجیب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ان کا کوئی مسئلہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف، انابت اللہ کی طرف. یہ حدیث پیش کیا انہوں نے، یہ حدیث سمجھنے کا ان کے ذہن ہے. مومن کا کوئی بھی مسئلہ ہو رجوع اللہ کی طرف، مانگو اللہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا بند، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. میرے خیال سے نجدی وہابیوں کے جوتے جب پھٹ جاتے ہوں گے، گر جاتے ہوں گے، تو یہ دکان میں جا کے نیا نہیں خریدتے، مصلی بچھاتے ہوں گے اور کہتے ہیں اللہ نیا جوتا بھیج دے. جوتے کا بند ٹوٹ جاتا ہوں گا، لیس ٹوٹ جاتی ہوں گی اس کی، اس کو تسمہ بولتے ہیں، تو وہ دکان پہ خریدتے نہیں ہوں گے، مصلی پہ ٹوٹا ہوا رکھ دیتے ہوں گے، کہیں گے اللہ نیا بھیج دے، ٹوٹ گیا ہے. یہ جاہلوں کا علم ہے ان کا، اور اس سے یہ نبی سے مانگنے کو حرام بتاتے ہیں، یہ حرام ثابت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ حدیث ضرور موجود ہے، مشکات کی حدیث ہے، اور اسی کے ضمن میں ایک اور حدیث ہے. وہابیوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے. وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بھی امید رکھنا ہے اللہ سے رکھو، حتیٰ کہ اگر نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. یہ بھی حدیث میں. تو اب سارے نجدی وہابیوں نے اپنی بیگم کو ہے نا خبردار، وہ جو اناج کی لسٹ بناتی ہو نا تم، مہینے کا جو اناج لکھتی ہو، کیا بولتے اس کو، راشن، نمک مت لکھنا، نمک ختم ہو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگ لینا، آ جائیں گا آسمان سے. یہ جاہلوں کے حدیث سمجھنے کا معیار ہے. کیا پس منظر ہے ان حدیثوں کا؟ ارے جب تک حدیث کی شرح نہیں دیکھو گے، قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں دیکھو گے، نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئیں گی، نہ حدیث کی شرح سمجھ میں آئیں گی. بے شک. تفصیلات یہ ہے اس کی کہ بعض صحابہ محنت نہیں کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے، مانگ کر گزارا کرتے. اللہ کے نبی نے تنبیہ کی، فرمایا کہ مانگنا بند کرو، توکل اللہ پہ کرو، امید اللہ سے رکھو. حتیٰ کہ جوتے کا بند ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. مطلب یہ کہ مجبور ہو تو الگ بات ہے، مگر جب اللہ نے طاقت دی، قوت دی، اس کے بعد بھی غیروں سے جو تم بھیک مانگتے ہو اس سے منع کیا، اس کے لیے مبالغہ فرمایا. جی بہت خوب. اور انہوں نے مطلقاً مانگنا اور حاجت کو مانگنا ہی اس سے شرک ثابت کر دیا. اور اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے، شارحین فرماتے ہیں کہ حضور نے سوال سے منع کیا تو صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر گھوڑے پہ ہوتے، چابک گر جاتا تو آپ کسی چلتے ہوئے شخص سے نہیں کہتے کہ چابک اٹھا دے، ڈرتے کہ کہیں یہ بات بھی سوال میں نہ آ جائے. اللہ اکبر. خود اٹھتے اور خود ہی چابک لے اٹھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے. یہ صحابہ کا معمول ہو گیا. تو پس منظر کچھ ہے، بتا کچھ رہے، مگر ہم تو روایتیں دیکھتے تو رسول سے صحابہ نے مانگا اور نبی نے دیا، اور بلکہ نبی نے کہا مانگو،
हुजूर ने उभारा है कि मांगो। आइए मैं हदीस पाक दिखा रहा हूं आपको यहां पर। यह है सही मुस्लिम, छपी देवबंदियों के यहां की है। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 सफा 193 193 किताबुस सलात है। थोड़ा सा बहुत बारीक है क्योंकि ये दरसी नुस्खे की बता रहा हूं मैं, बहुत बारीक किताबत है इसकी। बाब फजल सुजूद हदीस नंबर 997। हजरत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, ये बड़े जलील कदर सहाबी है रबिया। वो कहते काला कुंता अभी तो महा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैं रसूलुल्लाह के घर में हुआ करता था, अक्सर हुजूर के घर में मौजूद रहता। फाताइतहु बिउज़ूही व हाजतिही, अब मैं हुजूर के वजू के लिए पानी ला देता। रात में सरकार तहज्जुद पढ़ते तो मैं पानी ला देता। सरकार को किसी चीज की जरूरत होती, वो जरूरत मैं पूरी कर देता। ये रोजाना का मामूल है रबिया का कि वजू के लिए पानी ला रहे, हुजूर की खिदमत कर रहे हैं, सरकार देख रहे हैं उनकी खिदमत। रबिया रोज आ जाता है रात में ईशा के बाद और मेरे घर आकर मेरी खिदमत करता है, मेरी जरूरतें पूरी करता है। तो एक दिन दरिया रहमत जोश में था आका का। फ़क़ाल अली सल, अल्फाज हदीस के सरकार ने कहा, रबिया कहते हैं कि हुजूर ने कहा रबिया सल, मांग, क्या मांगता है, मांग क्या चाहिए तुझे। अब बताइए ये सल यानी मांग, क्या मांगना है, ये कहेगा कौन? जिसको इख्तियार हो। जिसको इख्तियार ना हो वो कह सकता है? अरे भाई मैं कहूं पूछो जो चाहे पूछना हो, मैंने ऐलान कर दिया। अब आपने एक सवाल पूछ लिया, कहा ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम। तो आप मजाक उड़ाओगे कि नहीं मेरा? कहोगे अभी अभी तो आपने ऐलान किया कि जो चाहे पूछ लो और अभी इतनी सी बात, छोटी सी बात आपको नहीं मालूम। तो कहने का मतलब ये कि ये सवाल करना उसे जेब देता है जो सारी चीजें जानता हो। मांग क्या मांगना है ये वो कह सकता है जिसको सारी चीजों का इख्तियार हो। इसी को आला हज़रत ने फरमाया ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रबिया मांग। फ़क़ाला ली सल, रबिया मांग क्या मांगता है? तो रबिया भी बड़े कट्टर सुन्नी साहबी थे, बड़े आशिक रसूल थे। क्या मांगा उन्होंने? रुपये नहीं मांगे, पैसे नहीं मांगे। नज्जियों से कहा जाता, कहते या रसूलल्लाह रियाल दे दो हमको। पूरा तो रियाली का मसला है ना। फकुल तो असअलू का मुरफ़ाक़ातका फिल जन्ना। जी अच्छा ठीक है इंशाल्लाह इसको भी। हाँ, हज़रत रबिया कहती है कि मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं, जन्नत में आपके साथ रहूं। तो हुज़ूर ने ये नहीं कहा अरे रबिया अभी वो हदीस भूल गए क्या, जूते का बन टूटे तो अल्लाह से मांगो। वो तारिक जमील के क्या नाम है, तौसीफ उर रहमान के समझ में आ गई वो हदीस, जाकिर नाइक पगले के समझ में आ गई, तुम साहबियों की नहीं समझ सके? तुम्हारे समझ में नहीं आई कि नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो और तुम जन्नत में मेरा पड़ोस मांग रहे हो? आका ने ये नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, काला औ गैरा ज़ालिक, कहा कि रबिया वो तो दिया जा चुका, कुछ और मांगना है तो मांग ले, और कुछ मांग। कुल तो हुआ ज़ाक, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इसी पर राजी हो गया, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे अल्फाज है, सरकार ने कहा कि तू नमाज और सजदों से मेरी इस मामले में मदद कर। इसको मुस्लिम के अलावा इमाम अबू दाऊद ने भी लिखा, इब्न हिब्बान ने भी लिखा। आप लोग एक बड़ी प्यारी हदीस में पेश कर रहा हूं। मैं कहता हूं अगर सिर्फ ये एक हदीस में आज के बयान में पढ़ दूं और फिर बयान खत्म हो जाए, आज का मौजू का हक अदा हो जाएगा। ये हदीस बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, लेकिन मैं यहां जो अभी नुस्खा आपके सामने दिखा रहा हूं ये मुस्नद अबी याला का दिखा रहा हूं। इमाम अबू याला की हदीस की किताब है, और फिर किन किन लोगों ने लिखा मैं इसकी तखारीज यानी इसके और ज्यादा हवाले बाद में दूंगा। फिलहाल ये मुस्नद अबू याला की जिल्द नंबर 11 है और इसकी सफा नंबर इसका 236 237, हदीस नंबर 7254। बड़ी तवील हदीस है, 2 सफ़े की हदीस है। हदीस क्या जरा सुन लीजिए। हज़रत अली से रिवायत है, ये मैंने सिर्फ स्कैन पेज दिखा दिया ताकि देख ले कि आप 2 सफ़े की हदीस है, बड़ी तवील हदीस है और फिर ये हदीस भी सही है। बहुत सारे उलमा ने लिखा इसको, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। हज़रत अली इस हदीस के रावी, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठे हुए थे साहबा, अरब का एक बद्दू एक देहाती साहबी आए,
اور حضور کے قریب آئے, حضور کے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ سرکار کے گھٹنوں کے جا کے گھٹنے لگ گئے ان کے, اور حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیجیے, میری حاجت پوری کیجیے, میری ضرورت پوری کیجیے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا تو آپ اپنی زبان سے نہیں فرماتے تھے, لا نہیں فرماتے تھے, بلکہ خاموش رہتے تھے. حضور کی زبان اقدس سے کبھی لا نکلا ہی نہیں. تو سرکار خاموش تھے, لیکن وہ دیہاتی صاحب ہی تھے, وہ حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ حضور دینا نہیں چاہتے, کیونکہ دیہاتی صاحب بھی زیادہ سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے حضور سے پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میری کوئی حاجت ہے, میری حاجت پوری کر دیجئے. سرکار میں ایک حاجت کے لیے حاضر ہوا ہوں. سرکار پھر خاموش تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چپ ہو جا, مگر وہ سمجھنے والا نہیں تھا صحابی. تیسری بار انہوں نے کیا کیا, رسول اللہ کا جبہ پکڑا اور کھینچا سرکار کا جبہ, اور جبہ کھینچ کے کچھ بلند آواز سے کہتے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجیے, آقا میری ضرورت پوری کر دیجئے. تو سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا, اور آقا نے فرمایا الفاظ امام کیا نام ہے ابو یعلا کے, قال رسول اللہ نے فرمایا سل ما شیتا یا عربی, اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے, جو تو مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار. سبحان اللہ, سبحان مانگ کیا اللہ. مانگتا ہے. تو حضرت علی کے جو الفاظ ہے نا وہ عقیدہ اہل سنت کی جان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا کائنات کیا کہتے ہیں, قسم وحدہ لا شریک کی, ہم صحابہ اس کی قسمت پہ رش کرنے لگے, اور ہم میں سے آپس میں سرگوشی کرنے لگا. کہا دیکھو حضور نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے, آپ یہ ضرور کہیں گا یا رسول اللہ جنت دے دیجئے, سبحان یہ جنت ہی مانگے گا. سبحان اللہ. مگر وہ دیہاتی صاحب ہی تھے بیچارے, سیدھے سادے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ دے دیجئے, کچھ کھانے کا سامان اور کچھ روپیے دے دیجئے, مجھے سفر پہ جانا ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھا, کہا اسے اونٹ دے دو, کھانے کا سامان دے دو, اس کو کچھ روپیے بھی دے دو, جتنے روپے درکار ہے دے دو. روپیے دیے, سامان دیے. وہ بڑے خوش ہو گیا وہ دیہاتی صاحب, انہوں نے لیا اونٹ, اونٹ پہ سوار ہوئے, سلام کیا, خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول بڑی حسرت سے ان کو دیکھ رہے. اور جب وہ کچھ دور گئے تو آقا کی زبان رسالت سے نکلا افسوس افسوس اس دیہاتی پر, یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے, بنی اسرائیل کی ضعیفہ سے گیا بیتا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی بنی اسرائیل کی بڑھیا جس سے یہ گیا بیتا. تو آقا نے فرمایا سنو, میں تمہیں بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کی بارے میں نہ بتاؤں. ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ آیا, جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا, وصال ہو گیا. دریائے نیل بہتا ہے بیچ میں سے, دریا کے اس طرف ایک آبادی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ایک آبادی اس طرف ہے, بیچ سے دریا بہتا ہے. دونوں قوم میں اختلاف ہو گیا. ہر قوم کے علاقے کے لوگ بولتے تھے اللہ کے نبی کے جسم کو ہم اپنے علاقے میں لائیں گے, وہاں دفن کریں گے. ادھر والے کہتے تھے ہم اپنے علاقے میں لائیں گے, یہاں دفن کریں گے. نتیجہ یہ ہوا تلواریں نکل گئی. تو قوم کے کچھ بوڑھے آگے بڑھے, انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے, شرم کرو, نبی کا وصال ہو گیا ہمارے, ان کا جسم اقدس رکھا ہے سامنے, اور تم ہو کہ تلواریں نکالتے ہو, لڑتے ہو. آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو بہتر صورت ہے وہ ظاہر کر دے گا. انہوں نے مل کر دعا کی. ابھی دعا ختم ہوئی تھی, اللہ نے صورت ظاہر کی, اور وہ کیا تھا, دریائے نیل بیچ سے پھٹا اور راستہ نمودار ہو گیا. قوم سمجھ گئی کہ مرضی الہی کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو لیا, جنازے کو لیا, بیچ دریا میں پہنچے, بیچ دریا میں گڑھا کھودا, قبر کھودی, تدفین کی, دفن کیا, اور اپنے اپنے علاقوں میں جیسی لوٹے, دریا کا پانی پھر قبر کے اوپر سے جاری ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان. آقا فرماتے ہیں پانی قبر یوسف سے بہتا تھا, اس پانی میں تاثیر یہ پیدا ہوئی کہ جو پانی یوسف کی قبر کو چھو کے نکلتا, اس پانی کو کوئی بیمار پی لیتا, اس کو اللہ شفا عطا فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبر پانی میں ہے دریائے نیل میں. یوسف علیہ السلام کی کتنے سال رہی, پانی میں کتنے سال انسان کا جسم رہ سکتا. یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے. ابے تو یوسف تو نبی کے غلام ہے, ان کی طرح نہیں ہو سکتا, جی جی, اور تو نبی سے برابری کرتا ہے, پاکھنڈی. کتنے سال رہا یوسف کا جسم. سرکار کہتے ہیں 300 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم پانی میں رہا, نہ سڑا, نہ گلا, نہ کچھ ہوا نقصان, جیسا سبحان اللہ, سبحان اللہ. 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. جناب موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کر کے لے جاتے ہیں. وہی دریائے نیل آتا ہے. دریائے نیل پر رکے, رب کا حکم ہوا موسیٰ عصا مار. جناب موسیٰ نے عصا مارا, دریا نیل پھر پھٹا اور راستے نمودار ہوئے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پہنچے, اور جب اس مقام پہ پہنچے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر تھی تو اللہ نے وہی بھیجی, کہا ہے موسیٰ رک جاؤ, کف یا موسیٰ, موسیٰ ٹھہرو, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا نبی یوسف ہے. اے موسیٰ نکالو ان کے جسم کو. کوئی اللہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ دیکھو یوسف کو دفن ہوئے 300 سال ہو گئے, قبر کے پانی میں ہے, مگر یوسف کا جسم خراب نہیں ہوا. تو جب یوسف کا جسم سلامت تو میرے آقا کا جسم کتنا سلامت ہوگا. کہا موسیٰ نکالو انہیں. رب کائنات تیرا نبی یوسف دریائے نیل میں, ہاں ہاں اسی دریائے نیل میں ہے اے موسیٰ, اور نکالو اپنے ساتھ لے جاؤ, اسی لیے کہ ابھی تم جیسی آگے بڑھو گے دریا پار کرو گے فرعون پیچھے آ رہا ہے, فرعون کو یہیں غرق کیا جائے گا, یہیں عذاب دیا جائے گا. اور اللہ کی شان نہیں کہ جہاں نبی ہو وہاں عذاب بھیجے, جہاں عذاب ہو وہاں نبی نہیں ہوتا, جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف کو لے جاؤ. اب یہ تو بتا دیا اللہ نے یوسف کی قبر ہے, قبر بتایا, کس کی ہے یہ بھی بتا دیا, لے جاؤ یہ بھی بتا دیا, جگہ بتا دینا تھا نا. مگر اللہ کی حکمت دیکھو. موسیٰ نے کہا ہے پروردگار وہ جگہ ٹھیک جگہ کہاں ہے جہاں تیرے نبی یوسف کی قبر ہے. کہا تیرے قوم میں ایک ضعیفہ, ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے, اس سے پوچھ. اللہ اکبر. حکمت دیکھو پروردگار کی. ارے جب ساری چیزیں وہی سے بتا دی گئی, یہ بتانے میں کیا مشکل تھی. مگر رب بتانا چاہ رہا تھا, رب عالم الغیب ہے, جانتا تھا ایسے منوس آئیں گے جو نبیوں سے مانگنے کو شرک و بدعت کہیں گے. سند قائم کر دی گئی. اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم کی اس بڑھیا سے پوچھو. اعلان کیا, کہاں ہے میری قوم کی سب سے وہ عمر دراز ضعیفہ. اس کے چھکڑ پھکڑ پوتے کاندھے پہ اٹھا کے لائے. بڑی ضعیفہ تھی, چل پھر نہیں سکتی تھی. کہا موسیٰ آپ نے کیوں تکلیف دی مجھے. کہا ضعیفہ تو جانتی ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے. کہا باخدا میں جانتی ہوں, ان دنوں میں بچی تھی چھوٹی, اور جس تاریخ سے جس دن سے یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا جب تک اللہ نے میرے پیروں میں طاقت رکھی تھی ایسا کوئی دن نہیں تھا کہ جب میں ان کی زیارت کے لیے نہیں آتی. اب میرا تو عقیدہ یہ کہتا تھا کہ اس کو آگے جو انعامات ملنے والے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ موسیٰ یوسف کی قبر کی زیارت کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے یوسف کی قبر تاکہ میں کھدائی کراؤں جس میں یوسف کو نکالوں. بڑی ٹن ٹنا ٹن سننی بڑھیا تھی, میری دادی چھونگی یار, وہ تو نسب ملتا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو بڑی ٹن ٹنا ٹن تھی. کیا کہتی ہے, الفاظ قالت لا واللہ حتی توتینی ما سالوکا. اے موسیٰ میں ہرگز نہ بتاؤں گی, اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک میں جو آپ سے مانگوں وہ دینے کا وعدہ نہ کروں. میں جو مانگوں اس کو دینے کا وعدہ کیجئے تب بتاؤں گی, ایسے تھوڑی بتاؤں گی. میں وہاں بھی سمجھ رکھا ہے کیا, لوں گی تو نبی سے لوں گی, ڈائریکٹ والی تھوڑی ہو. یہاں کی زبان میں ٹونڈا بولتے ہیں. ٹونڈا ٹونڈا بھابھیوں کو, جی جی ٹونڈا. اچھا ٹونڈا. آپ لوگ وہاں بھی تو لفظ سمجھ رہے ہیں نا, ٹونڈا. چلو آپ کی لینگویج میں بولتے ٹونڈا تھوڑی تھی وہ. حضرت موسیٰ نے کیا کہنا چاہیے تھا, اے بڑھیا دیکھ تو بہت بڑی مشرک ہو گئی, جنت اللہ صاحب سے مانگو. تجھے معلوم نہیں ذاکر نائک آئیں گا بہت ہزاروں سال بعد, کہے گا آج کی تاریخ میں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے اور تم مجھ سے مانگ رہی ہے. کہہ رہی ہے وعدہ, وہ بھی وعدہ کروں میں تجھ سے کہ جو تو مانگے وہ میں دوں. میں کہاں سے دے سکتا ہوں, وہ تو محمد کچھ نہیں دے سکتے, میں کہاں سے دے. تو بہت پکی مشرک ہوئی. موسیٰ نے یہ نہیں کہا قالا سلیل جنہ, کہا جنت مانگ. معاف کیجیے گا الفاظ یہ, قالا سل ما شئت, مانگ کیا مانگنا, یہ ہے پہلے الفاظ. اچھا مانگ کیا مانگنا ہے. تب پیشکش رکھی موسیٰ نے, تو بڑھیا نے مانگی بھی کیا, بالکل سننی بڑھیا. قالت فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجات التی تکون فیہا فی الجنہ. اے موسیٰ میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت کے جس محل میں, جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ میں بھی رہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ نے کہنا تھا مشرکہ بڈی, یہ عمر تیری مشرک ہونے کی یہی عمر بچی تھی اب جنت میں میرے محل میں. ارے محمد تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکیں گے. ابھی آئیں گا وہ کلپ دکھاؤں گا میں آپ کو. یہ عقیدہ ہے ان کا منوسوں کا, جو رسول کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ مصطفیٰ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے, وہ غوث کے اختیار کو کیا مانیں گی یہ قوم یار.
لیکن ایک بات ضرور ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان کے نزدیک یا غوث کہنا شرک ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، مگر میرے پروگرام رکوانے کے لیے کئی بار یا پولیس المدد ضرور بولتے ہیں یہ لوگ، وہاں شرک نہیں ہوتا ان منوسوں کا۔ تو کہتی ہے مجھے جنت میں آپ کے درجے میں رہنا، یہ دے سکتے ہو تو بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑھیا تو مشرک ہو گئی، میں نہیں دے سکتا، میں بے اختیار مجبور محض۔ پھر وہی حدیث سے جوڑوں گا، الا اخبرک عن ملک الجنہ، کیا میں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ سب جنت کے بادشاہ ہے، جنت کے سودے یہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کالا سلیل جنہ، کہا دیکھ جنت مانگ لے، میرے درجے میں رہنے کی بات مت کر، کیونکہ میرے درجے میں تو میری بیوی صفورہ رہیں گی، تو کہاں گھسی چلی آ رہی ہے؟ تو بڑھیا بھی ڈھڑ بڑھیا تھی۔ قالت لا واللہ الا ان اکون معاک، اللہ کی قسم میں ہرگز راضی نہ ہوں گی جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہ ہو جائے، نہیں بتاؤں گی، جاؤ۔ ایڈ گئی بڑھیا۔ فجعل موسیٰ یردھا، آقا کہتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ نے اس کی بات کو رد کرتے رہے، اس سے حجت کرتے رہے، کہا نہیں جنت لے لے جنت لے لے جنت لے لے۔ تو وہی کیا آنا چاہیے تھا؟ وہی تو یہ آنا چاہیے تھا وہابیوں کے عقیدے کے مطابق۔ فوراً جبریل آتے اور کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرما رہا ہے آپ بھی مشرک ہو گئے، آپ بھی توبہ کرو، بڑھیا تو بھی مشرک ہو گئی۔ اور وہ اس لیے ہو گئی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ موسیٰ آپ کہہ رہے جنت لے لے، آپ کون ہوتے جنت دینے والے؟ جنت تو اللہ صاحب کی ہے، اور بڑھیا تو کون ہوتی ہے موسیٰ سے مانگنے والی؟ دونوں مشرک۔ مگر یہ نہیں ہے، آتی ہے وہی فجعل موسیٰ یردھا، آقا کہتے موسیٰ اس کی حجت کرتے رہے، رد کرتے رہے۔ فاوحی اللہ تبارک و تعالی الیہ، اور اللہ نے پھر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، اور وہی کیا آتی ہے؟ ان اتیھا ذالک فانہ لا ینقصک شیئا، اے موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے آپ اس کو دے دیجئے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کی نعمتوں میں سے کیا کم ہو جائے گا؟ آپ کو جو اختیار دیا اس میں کیا کمی آ جائیں گی؟ موسیٰ دے دیجئے، کیا لڑ رہے ہو اس سے؟ مانگ رہی ہے بیچاری، دے دو۔ سرکار فرماتے فَأَتَاهَا فَأَتَاهَا، پھر آقا نے کہا، موسیٰ نے کہا جا، دیا، چل جانے میرے ساتھ رہنا۔ اور ایک روایت میں امام طبرانی نے معجم الاوسط میں یہ روایت میں اضافہ ہے، اور ابو موسیٰ شریف سے بھی ایک روایت آئی اس کے اندر خطیب بغدادی کی، اس میں بھی اضافہ ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ اس نے کہا جوانی بھی لوٹائی ہے، یہ بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں میں، 313 سال کی عمر تھی اس کی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کے سر سے لے کر پیر تک جو نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنا تھا کہ اس کا شباب لوٹ آیا، اور 18 سال کی دوشیزہ نظر آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی جوان ہو گئی تھی۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ مگر ابھی آئیے، سرکار نے حکایت سنائی، حدیث پوری نہیں ہوئی ابھی، تو صحابہ یہ حدیث سن رہے ہیں۔ کہا میرے صحابہ بتاؤ، کیا وہ بدو عرب کا جس سے میں نے کہا سل ما شیتا یا عربی، مانگ عربی کیا مانگتا ہے، اس بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نہیں نکلا؟ کہ جب اس کے نبی نے موسیٰ نے کہا بڑھیا قبر کا نشان بتا، تو اس نے جنت کا پڑوس مانگا اپنے نبی سے۔ خدا کی قسم، سرکار کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، میں نے جب اس سے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر وہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کی بات کرتا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیتا، سبحان اللہ سبحان جنت میں اللہ۔ میرے ساتھ ہوتا۔ افسوس اس نے اونٹ مانگا ہے۔ تو آقا کو تو جنت کا بھی اختیار، ارے نبیوں کو اختیار ہے تو آقا کی کیا بات ہے یار؟ جنت تو آقا کی وراثت ہے۔ بے شک، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حالانکہ یہ حوالوں کا مجاز نہیں ہے آپ کے علاقوں میں، یہ زیادہ تر بمبے مہاراشٹر میں بہت چلتا ہے، منوس وہاں بھی بیٹھتے حوالے لکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی میں دے دیتا ہوں اس کو۔ ابو یعلا کے حوالے سے میں نے ابھی سنایا مسند ابو یعلا سے، اور امام ابو یعلا نے اس روایت کے بارے میں کہا اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور امام حاکم نے بھی اس کو لکھا المستدرک کے اندر، جلد 2 ہے، صفحہ 272، حدیث 4146، اور امام حاکم نے کہا اس کے بارے میں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا، جلد 2 صفحہ 500، حدیث 2435 صحیح۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لایا، جلد 10 صفحہ 170، اور خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں ابو موسیٰ شریف سے روایت کیا، جلد 9 صفحہ 312۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو لایا در منصور میں، جلد 4 صفحہ 591، اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بھی المطالب العالیہ،
जिल 3 सफ़ा 273 हदीस नंबर 3462 पे लाया। चलिए 2 बज रहे हैं, ख़त्म करते हैं। बस ये आखिरी में